السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی کتاب کیرن جو دوسری جماعت کی کتاب ہے اس کا ایک سبق دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انشاءاللہ۔ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی زمین اور بہت سے باغ تھے۔ زمین کے کھیتوں میں بہت سی سبزیاں اور اناج یعنی چاول، باجرہ، گندم وغیرہ اگتے تھے۔ باغوں میں بہت سے پھل لگتے تھے۔ ان سب چیزوں کو وہ بیچ کر پیسے بھی لیتا تھا اور بہت کچھ غریبوں میں مفت بانٹ دیتا تھا۔ بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ جس دن پھل توڑے جاتے اس دن شہر کے غریب اور فقیر سب جمع ہو جاتے۔ مالدار مالک سب ہی کو کچھ نہ کچھ خیرات کر دیتا، کسی کو پیسے اور کسی کو پھل دیتا۔ اس طرح سب خوش خوش گھر کو جاتے۔ اگلے سال فصل اور بھی اچھی ہوتی اور پہلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ کچھ سال یوں ہی گزرے۔ کچھ عرصے بعد اس مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 5 بیٹے وارث ہوئے۔ وارث ہونے کا مطلب ہے اس کی جو بھی جائیداد وغیرہ تھی وہ اس کی اولاد میں کس طرح سے تقسیم ہوئی۔ تو مرنے والے کے بعد جن لوگوں میں بھی مرنے والے کی جائیداد وغیرہ تقسیم ہوتی ہے، جو اس کے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو وارث کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد اس کے 5 بیٹے وارث ہوئے۔ جب کھیت اور پھل تیار ہو گئے اور کاٹنے کا وقت آیا تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جان تو خواہ مخواہ اس کو خواہ مخواہ خواہ مخواہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بانٹ دیا کرتے تھے بلا وجہ، خواہ مخواہ بلا وجہ۔ ہم تو سب مال اپنے ہی پاس رکھیں گے تاکہ اور امیر ہو جائیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے جا کر فصل کاٹ لیتے ہیں اور پھل اتار لیتے ہیں تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا کچھ حصہ ضرور نکالو۔ لیکن کسی نے اس نیک آدمی کی بات نہ سنی اور کہا کل ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ اتنے یقین سے یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ یہ بات وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ جو رب انہیں اتنے بڑے کھیت اور باغ دے سکتا ہے وہی رب ان غریبوں اور فقیروں کو مالدار کر سکتا ہے اور انہیں غریب۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنے مرحوم باپ کی طرح غریبوں اور فقیروں میں پھلوں کی فصل کا کچھ حصہ تقسیم کرتے اور ثواب پاتے، مگر ان ناسمجھوں نے اپنے دل کی تنگی، کنجوسی اور ناشکری کی وجہ سے منصوبہ بنا لیا۔ دل کی تنگی یعنی میرا دل نہیں چاہ رہا میں کسی کے ساتھ شیئر کروں، اس کو تنگ دلی کہتے ہیں۔ کنجوسی وہی کہ ہر چیز جو ہے وہ کم سے کم استعمال ہو، بہت سارا پیسہ میرے پاس ہو۔ ناشکری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، کیونکہ وہ غریبوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ ادھر تو لڑکے منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ کے حکم سے ایسی گرم ہوا چلی کہ رات کو تمام کھیت اور باغ جل کر خاک ہو گئے۔ صبح سویرے جب یہ اپنے باغ میں پہنچے تو جلا ہوا باغ اور کھیت دیکھ کر سمجھے کہ شاید راستہ بھول گئے ہیں، لیکن پھر کچھ نشانیاں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمارے ہی کھیت اور باغ ہیں۔ پھر ان میں سے اسی نیک آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی نہ سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ہاں یہ اس نے کہا تھا، نہیں میں نے نہیں، اس نے کہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں انہیں اصل بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا بے شک یہ ہماری غلطی تھی۔ اب ہم سب اپنے اس برے کام کی توبہ کرتے ہیں، برے کام سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ شاید وہ توبہ قبول کر لے اور اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی جب توبہ کی جاتی ہے تو توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی غلطی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانی جائے اور یہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔
ٹھیک ہے، آئیے آپ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے بہت سے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں۔ یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے جو قرآن مجید کی سورہ قلم میں بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جناب اس واقعے سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس پر رحم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کا خیال رکھیں اور کچھ نہ کچھ حصہ غریبوں مسکینوں کا نکالتے رہیں۔ اب آپ اچھی طرح سے پڑھ کر سنائیے مجھے، ہم جب تک اگلا لیسن بناتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔